الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. خدا نے فرمایا جو شخص دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھ کر عطا فرماتا ہے. ایک نیکی پر 10 گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا بندے کی نیت جتنی صحیح ہوگی، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی جتنی رہے گی، اللہ اس کا ثواب اتنا بڑھائے گا. اس کا ارادہ اور اس کا دل اللہ سے جتنا قریب رہے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ صرف اللہ کے لیے جتنی نیکی ایک بھی اگر کرے، اللہ اس کی نیت کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق مولا اسے کم از کم 10 سے لے کر 700 گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں. جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا بڑھ کر ثواب عطا کریں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کسی نے ایک گناہ کیا تو رب نے فرمایا اس کے ایک گناہ پر اسے ایک ہی سزا عطا کروں گا. ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی دوں گا. ایک گناہ کے بدلے میں اسے سزا نہیں دوں گا. ایک گناہ کے بدلے میں اسے زیادہ عذاب نہیں دوں گا. ایک گناہ کے بدلے میں اسے زیادہ جہنم میں عذابات نہیں دیے جائیں گے. اگر گناہ اس نے ایک کیا تو اللہ نے فرمایا اسے سزا ایک ہی دوں گا، عذاب ایک ہی دوں گا اور گناہ ایک ہی دوں گا. اگر اس نے نیکی ایک کر لی تو اس کا ثواب 10 سے بڑھ کر اسے 700 گنا تک عطا فرماؤں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس امت محمدیہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی سی نیکیوں پر خدا ہمیں اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنا مولا ہمیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کسی بندے نے ماہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مکمل 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے. جس نے ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد شوال کے بھی روزے رکھ لیے. شوال کے روزے نفل ہے،
شوال کے 6 روزے رکھنے کا حکم حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو اگر کسی بندے مومن نے رمضان کے 30 روزے بھی رکھ لیے ہوں اور شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مکمل 1 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہیں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ کر عطا فرماؤں گا، ایک نیکی کے بدلے میں تمہیں 10 گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو 30 روزے اگر کسی نے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم 10 گنا بڑھا کر 300 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 30 روزے بندے نے ماہ رمضان کے رکھ لیے، رب نے اس کو 10 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا اور اس کو 300 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور جو ماہ شوال کے 6 روزے جس کسی نے رکھ لیے، اللہ نے اس کو بھی 10 گنا بڑھا کر 60 روزے رکھنے کا ثواب اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو سال کے جو دن ہوتے ہیں وہ بھی 360 دن ہوتے ہیں۔ تو جس کسی بندے نے ماہ رمضان کے 30 روزے رکھ لیے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اسے 360 دنوں کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لیے اتنا ثواب ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لیے اتنی رحمت ہے، اتنی مغفرت ہے، اتنی بخشش ہے کہ بس بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وہ عبادت کے لیے، نیک کاموں کے لیے اگر وہ ایک قدم آگے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، ثواب کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اپنے اجر کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام من شوال۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں شوال کے پیدا فرمایا۔ شوال کا جو مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں ماہ شوال کے 6 دنوں میں اللہ نے 7 زمین کو پیدا فرمایا، 7 آسمان کو پیدا فرمایا۔ اور جب شوال کا مہینہ آ جاتا ہے، جو بندہ مومن ماہ شوال کے اگر وہ 6 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، 7 زمینوں میں جتنی مخلوق ہے، 7 آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق کے بدلے میں مولا اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کے ایک ایک گناہ کو مٹاتے ہیں اور اس کے ایک ایک درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ 7 زمین اور 7 آسمان میں اللہ کی کتنی مخلوق ہے، یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ 7 زمین اور 7 آسمان نے، خالق کائنات نے کیسی کیسی مخلوق بنائی ہے اور وہ کیا کیا مخلوق ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی مخلوق رب نے پیدا فرمائی ہے 7 زمین اور آسمان میں، اپنی مخلوق میں سے ہر ایک مخلوق کے بدلے میں ایک ایک نیکی بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اس کے ایک ایک گناہ کو مٹاتا ہے، اس کے ایک ایک درجے کو بلند کرتا ہے اس بندے کے لیے جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ جو ماہ شوال کے روزہ رکھے، یہ ماہ شوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑی ہی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان للمیت 600 عزم علی کل عضو من اعضائہ 1000 غم الا علی القلب فانہ موضع المعرفہ۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے جو حصے ہیں وہ تقریباً 600 حصے ہیں۔ سر سے پیر تک انسان کے جسم کے 600 حصوں کو جمع کیا جائے تب جا کر وہ ایک انسان بنتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
یہ جو جسم کے 600 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، جب بندے پر سکرات طاری ہوتی ہے، ایک ایک حصے پر 1000 قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ جب بندے پر اس کی جسم سے روح نکالنے کا وقت قریب آتا ہے تو اب اس کے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سکرات کو طاری کر دیتا۔ جب سکرات بندے پر طاری ہو جاتی ہے تو ایک ایک حصے پر 1000 قسم کی تکلیف ہوتی ہے، 1000 قسم کا غم ہوتا ہے۔ انسان کے لیے موت کی جو تکلیف ہے یہ بڑی سخت ترین تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی کی ساری تکلیفیں اس کی موت کی ایک لمحے کی تکلیف کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کے موت کے وقت کی ایک لمحے کی جو تکلیف ہے وہ ایک لمحے کی تکلیف اس کی ساری زندگی کی مصیبتیں اور مشکلات یہ سب مل کر بھی سکرات کی ایک لمحے کی تکلیف کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا جسم کے 600 حصے ہیں، ہر حصے پر موت کے وقت میں 1000 قسم کی تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک حصے پر 1000 قسم کی تکلیف۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی بندے مومن نے اگر ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے اگر اس نے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکرات کی تکلیف اس پر آسان کر دیتا۔ سکرات کے وقت میں اس کو اتنی آسانی ہوتی ہے جیسے کوئی پیاسا انسان کوئی ٹھنڈا پانی جتنی آسانی سے وہ پی لیتا ہے اتنی آسانی سے اس کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے۔ سکرات کی تکلیف میں بندے کو آسانی ہوتی ہے اگر اس نے ماہ شوال کے روزوں کی پابندی کر لی، اگر اس نے ماہ شوال کے روزے رکھ لیے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آگے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے نے ماہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کتنی برکتیں رکھی ہے۔ یہ ماہ شوال، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا مہینہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری یہ 3 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، 3 سال کی اپنی زندگی کے وہیں پر گزارے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے تو مکہ کے لوگوں میں ایک شخص ہر دن ظہر کے وقت میں کعبۃ اللہ میں آتا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا اور نماز پڑھتا اور علیہ السلام کہہ کر واپس چلی جاتا، اور اسی طرح وہ ہر دن آتا، آپ کو سلام کرتا، نماز ظہر ادا کرتا اور چلا جاتا۔ تو اس طرح ہوتے ہوتے حضرت سفیان ثوری کو اس نوجوان سے ایک دلی محبت ہو گئی، ایک دلی تعلق اس کا جڑ گیا۔ ایک دن وہ نوجوان بیمار ہوا اور اس نے حضرت سفیان ثوری سے فرمایا کہ میں اتنا بیمار ہوا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ایسے محسوس ہو رہا ہے، تو لہٰذا میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں، آپ میری وصیت پر عمل کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے بتا تیری کیا وصیت؟ اس نے کہا میں آپ کو کئی دنوں سے کعبۃ اللہ میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ بہت ہی بڑے محدث ہے، فقیہ ہے، عالم دین ہے اور ایک ولی کامل ہے، تو اس بیماری سے اب میں واپس زندگی میں آنے والا نہیں ہوں، یہ بیماری اب میری جان لے کر ہی رہے گی، اور جیسے ہی اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے
تو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیں گے اور آپ ہی مجھے نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ ہی مجھے قبر میں اتاریں گے۔ یہ میری وصیت ہے اور یہی میری آخری خواہش ہے۔ اور اس نے کہا جب مجھے قبر میں اتار کر سارے لوگ چلے جائیں اور آپ وہاں سے مت جانا، آپ وہیں پر رکنا، قبر کی پہلی رات میری قبر کے پاس ہی بیٹھے رہنا اور مجھے کلمہ پڑھاتے رہنا اور مجھے کہتے جانا کہ اب تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے، تم سے سوال کریں گے، تم کلمہ پڑھتے رہو۔ تم قبر کے اوپر بیٹھ کر مجھے کلمہ پڑھاتے رہنا اور میں قبر کے اندر آپ سے کلمہ سن کر فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیتا رہوں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا میں تیری ان تمام وصیتوں پر ضرور عمل کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو غسل دیا، آپ نے ہی اس کو کفن پہنایا، آپ نے ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ مکمل ہو گئی اور اس نوجوان کو قبر میں اتار دیا گیا اور اس کے قبر پر مٹی ڈال دی گئی، سارے لوگ چلے گئے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس نوجوان کی وصیت یاد تھی، آپ اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ قبر کی پہلی رات تھی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں پر بیٹھ کر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تاکہ منکر نکیر کے سوالات میں اس کو آسانی ہو جائے، تاکہ وہ کلمے کو سن کر وہ تینوں سوالوں کے جوابات منکر نکیر کو آسانی سے دے سکے۔ یہاں یہ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ جب نیند کا غلبہ ہوا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ لگی تو آپ نے خواب میں ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے سفیان تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس شخص کے تعلق سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص کامیاب ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ قبر میں بھی کامیاب ہے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہے، اللہ نے اس کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما دی ہے، اب تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میری آنکھ کھل گئی، میں نے سوچا یہ جو خواب آیا ہے شاید یہ شیطان کی جانب سے ہوگا۔ آپ نے پھر وضو کیا اور پھر قبر کے پاس آپ کلمہ پڑھتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر نیند کا غلبہ ہوا، خواب میں وہی آواز آئی کہ اے سفیان تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس اپنے مکان چلے جاؤ۔ اس شخص کو اللہ نے کامیابی عطا کر دی، اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے جیسے یہ آواز سنی آنکھ کھلی، میں نے سمجھا شاید یہ شیطان کی جانب سے ہوگا۔ پھر وضو کر کے اس نوجوان کی قبر پر آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ بھی جب نیند کا غلبہ ہوا، خواب میں اللہ کی بارگاہ سے وہی آواز آ رہی تھی، میں سمجھ گیا یہ جو آواز آ رہی ہے یہ شیطان کی جانب سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے جب تیسری مرتبہ یہ آواز آئی کہ اے سفیان ثوری یہاں تمہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص کامیاب ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں ہی عرض کیا
کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبر میں کامیابی عطا فرمائی، اس کی کون سی نیکی اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس کی کون سی عبادت اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ رب نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، یہ بندہ دنیا میں ہر سال ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا تھا۔ اللہ کو اس کے روزے رکھنا رمضان اور شوال کے مہینے کے اتنا رب کو پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائی، قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ مولا نے اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور اللہ بھی اس کے روزوں کے صدقے میں راضی ہو گیا۔ بس ماہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، ان 6 روزے کو رکھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی ہوا کہ شوال کے 6 روزوں کے صدقے میں رب نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ مولا نے اس کو قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے اس بندے کے لیے یہ ایسا انتظام فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری سے فرمایا کہ تمہیں یہاں رہنے کی، اس کے قبر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ رمضان اور ماہ شوال کے روزوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے منکر نکیر کے سوالات بھی آسان فرما دیے، اس کے لیے قبر کا سفر بھی آسان فرما دیا اور اس کے لیے سکرات کی تکلیف بھی آسان فرما دی۔ سکرات کی تکلیف بھی بندے کی آسان ہو جاتی ہے اس ماہ شوال کے 6 روزوں کے صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ان روزوں میں برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سفیان ثوری نے جیسے ہی آواز سنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم وفقنی لصیام رمضان واتباعہ 6 من شوال فوفقنا اللہ الکبیر المتعال۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے مالک و مولا، تو نے شوال کے روزوں میں اتنی برکت رکھی ہے، شوال کے روزے میں تو نے اتنی رحمتیں رکھی ہے کہ ان شوال کے روزوں کے صدقے میں ایک بندے کو قبر کے امتحان میں کامیابی مل گئی، شوال کے روزوں کے صدقے میں ایک بندہ اس کی سکرات کی تکلیف آسان ہو گئی۔ تو آپ نے دعا کی کہ مولا ہم تمام کو بھی شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، جب میں نے یہ دعا مانگی اللہ نے مجھے توفیق عطا کی اور میں بھی اس سال کے بعد ہر سال رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنے کی میں نے عادت بنا لی۔ ماہ شوال، اس شوال کے کم از کم 6 روزے رکھنے کا حدیث پاک میں حکم آیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، الصائم بعد رمضان کالقار بعد الفراق۔ فرماتے ہیں ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی میدان سے بھاگ کر جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر پھر وہ دشمن پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ جو نفس ہے، انسان کا جو نفس ہے، یہ نفس ماہ رمضان میں قابو میں رہتا ہے۔ جیسے ہی رمضان گزر جائے نفس قابو سے باہر ہو جاتا ہے، پھر نفس کے اندر وہی ناجائز خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر یہ نفس گناہوں کے راستے پر جانا چاہتا ہے، پھر یہ نفس بندے کو گناہوں کی گندگی میں لے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کراتا ہے، اس کو اللہ کی عبادت سے دور کرتا ہے، نمازوں سے دور کرتا ہے، اس کو روزوں سے دور کرتا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے دور کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے دور کرتا ہے۔ یہ نفس بندے کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر یہ گناہوں کی دلدل میں ڈالنے کے لیے صبح سے شام تک کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفس سے جنگ کیا کرو۔ جنگ کیسی؟ جب بندہ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد جب وہ شوال کے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نفس کے خلاف دوبارہ جنگ ہے۔ اور کیسی جنگ؟ نفس خوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ اب رمضان تو ختم ہو گیا، 30 روزے ہو گئے،
اب مجھے یہ بھوکا نہیں رکھے گا، اب مجھے یہ پیاسا نہیں رکھے گا، رمضان کی طرح اب یہ بندہ مجھے تکلیف نہیں دے گا، نفس خوش ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب بندہ شوال کے بھی روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو نفس کے لیے وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے میدان جنگ چھوڑ کر اگر کوئی بھاگ رہا ہے اور بھاگتے ہوئے پھر واپس پلٹ کر آ کر اگر وہ دشمن پر جب حملہ کرتا ہے تو اس دشمن کو جتنا تکلیف ہوتی ہے نفس کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہم واپس رمضان جانے کے بعد پھر دوبارہ شوال کے جب ہم روزے رکھتے ہیں یہ واپس پلٹ کر نفس پر جو حملہ کرنے کی طرح ہے، نفس کو دوبارہ مارنے کی طرح ہے، نفس سے دوبارہ جنگ کرنے کی طرح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا صوم یوم بعد رمضان احب الیہ من صوم الدہر کلی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ماہ رمضان کے بعد شوال میں ایک روزہ رکھنا مکمل ایک سال روزہ رکھنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک روزہ شوال کا رکھنا مکمل سال روزہ رکھنے سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ کیونکہ اس سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے نفس کو دوبارہ سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کا جو نفس ہے گناہوں کی طرف جو کھینچتا ہے، جب وہ دوبارہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر گناہوں کی جو گندگی ہے وہ گندگی آہستہ آہستہ صاف ہونے لگتی ہے، دل صاف ہونے لگتا ہے، نفس صاف ہونے لگتا ہے، بندے کا ذہن، بندے کی سوچ، اس کے خیالات روزے کی برکت سے سارے کے سارے پاک و صاف ہونے لگتے ہیں۔ انسان کے یہ جو ایمان ہے، ایمان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے۔ ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے یہ ایمان کی مثال ایک درخت ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص درخت کو ہر دن پانی دیتا رہے تو درخت ہرا بھرا رہتا ہے، اس درخت پر پھول بھی لگتے ہیں، اس درخت کو پھل بھی لگتے ہیں۔ وہ جتنا درخت کو پانی دیتا رہے گا، جتنا درخت کی جڑوں میں پانی پہنچتا رہے گا وہ درخت اتنا مضبوط رہے گا، وہ درخت اتنا تر و تازہ رہے گا، اس درخت کی ڈالیاں بڑھتی رہیں گی، اس کی شاخیں بڑھتی رہیں گی، اس کے پتے ہرے رہیں گے اور اس کے پھل بڑے ہی تازہ رہیں گے، اس کو پھول لگتے رہیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم درخت کو پانی دیتے رہیں۔ جس درخت کو پانی نہ دے، جس درخت کو ہم پانی نہ دے، چند دنوں میں اس درخت کی ڈالیاں بھی سوکھ جائیں گی، پتے بھی سوکھ جائیں گے، نہ اس درخت پر کوئی پھل لگے گا نہ کوئی پھول لگے گا۔ یہی مثال انسان کے دل میں ایمان کی ہے۔ یہ ایمان کا جو درخت ہمارے دلوں میں لگا ہوا ہے، اس ایمان کے درخت کو ہمیشہ ہرا بھرا اگر رکھنا چاہتے ہیں، اس ایمان کے درخت پر ہمیشہ پھول لگانا چاہتے ہیں، اس ایمان کے درخت پر ہمیشہ پھل لگانا چاہتے ہیں تو اس ایمان کے درخت کو نماز کا پانی ڈالتے رہنا چاہیے، اس ایمان کے درخت کو ہمیں روزے کا پانی ڈالتے رہنا چاہیے، اس ایمان کے درخت کو صدقہ خیرات کا پانی ڈالتے رہنا چاہیے، اس ایمان کے درخت کو نیک اعمال کا پانی ڈالتے رہنا چاہیے۔ جتنا اپنے ایمان کے درخت کو عبادتوں کا پانی ڈالیں گے یہ ایمان کا درخت دل میں اتنا مضبوط رہے گا، یہ ایمان کا درخت دل میں اتنا پھل پھولتا رہے گا، یہ ایمان کا درخت دل میں اتنا ہرا بھرا رہے گا، اس ایمان کے درخت کو اتنے پھل لگیں گے۔ اور جب ہم نے عبادتوں کا پانی اپنے ایمان کے درخت کو نہیں ڈالا، اپنے ایمان کے درخت کو ہم نے نیکیوں کا پانی نہیں ڈالا، نماز روزوں کا پانی نہیں ڈالا، صدقہ و خیرات کا پانی نہیں ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہمارا جو ایمان دل میں مردہ ہو جائے گا، ہمارا ایمان دل میں کمزور ہو جائے گا، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو نفس بندے کو سیدھے گناہوں کے راستے پر لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ ایک عید کے فوراً بعد ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہم شوال کے روزے رکھیں؟ اس لیے کہ جیسے ہی عید آ جاتی ہے، ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، نفس خوش ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ آج سے میں آزاد ہوں،
اب میں آزاد ہو چکا ہوں، اب یہ بندہ اب مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا، نہ بھوک کی تکلیف، نہ پیاس کی تکلیف، نہ قرآن پاک تراویح میں سننے کی تکلیف، نہ سحری کے لیے راتوں میں اٹھنے کی تکلیف۔ اب یہ بندہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا، اب میں سکون سے ہوں، اب میں آرام سے ہوں۔ نفس خوش ہو جاتا ہے، اور جب نفس خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ نفس جب خوش ہو جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان وہ دیوار بناتا ہے۔ نفس جب خوش ہو جاتا ہے تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رکاوٹ ڈالتا ہے، ایک پردہ ڈالتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بندے کو اللہ کی راہ میں جانے نہیں دیتا، وہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا، وہ بندے کو سجدہ کرنے نہیں دیتا، وہ بندے کو قرآن پڑھنے نہیں دیتا، وہ بندے کو نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ بندہ اللہ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک پردہ آ جاتا ہے بندے اور بندے کے درمیان کہ وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ نفس آزاد ہو گیا، وہ خواہشات کی طرف بندے کو لے جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہونے کے بعد بندہ دوبارہ ماہ شوال کے 6 روزہ رکھنے کی جب وہ شروعات کر لیتا ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ بندہ جو ہے آج سے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے سوچا تھا آج سے یہ روزہ نہیں رکھے گا، یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئے گا، مگر اس نے پھر سے روزے شروع کر دیے، اس نے پھر سے نمازیں شروع کر دی۔ یہ نفس پھر دوبارہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے، یہ بندے کو اللہ سے دور کر نہیں پاتا۔ جیسے ہی ہم نے شروع کر لیے ماہ شوال کے روزے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کوئی کمی آ جائے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی بھول ہو گئی، تو اس کے لیے ہمارے لیے حکم ہے سجدہ سہو کریں۔ جیسے نماز میں کوئی بھی غلطی ہو گئی، جیسے ہم رکوع کرنا تھا، رکوع بھول گئے، جیسے ہم کوئی بھی نماز کا رکن جو ہم کرنا چاہتے ہوں اس میں کوئی تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، یا کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے حکم کیا ہے شریعت کا کہ نماز میں کسی بھی قسم کی کمی ہو جائے یا نماز میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو سے نماز کی جو غلطیاں ہیں، نماز میں جو بھی خامیاں ہیں، سجدہ سہو سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی کئی قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، روزے میں بھی کئی قسم کی خامیاں آتی ہیں، روزے میں بھی کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ماہ رمضان کے جو روزے رکھ رہے ہیں اس میں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کتنی خامیاں ہیں، اس میں کتنی کمی آئی ہے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم ماہ رمضان کے روزوں میں جو بھی خامیاں ہوتی ہے، جو بھی غلطیاں ہوتی ہے، اگر ان غلطیوں کو صحیح کرنا چاہتے ہو، شوال میں روزے رکھ لیا کرو۔ ماہ شوال کے جو روزے ہیں رمضان کی غلطیوں کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا یہ جس طرح نماز کی غلطیوں کے لیے سجدہ سہو ہے، روزے کی غلطیوں کے لیے اللہ نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے۔ ان شوال کے 6 روزوں سے ماہ رمضان کے روزوں کی غلطیوں میں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماتے ہیں، ان روزوں کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں بندوں کے لیے اسی لیے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اے بندو اگر تم میرے پاس ایک نیکی لے کر آؤ گے، میں اس کا بدلہ تمہیں 10 گنا بڑھا کر عطا کروں گا، 10 گنا بڑھ کر تمہیں اس کا ثواب عطا کروں گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک دن بیمار ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، تو ان سے فرمایا کہ اے فاطمہ تم بیمار ہو، بستر پر لیٹی ہوئی ہو، اس بیماری کی حالت میں تمہارا دل کیا کھانا چاہتا ہے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اے میرے شوہر،
اس بیماری کی حالت میں میرا دل ایک انار کھانا چاہتا، ایک میٹھا انار لے کر آؤ۔ میٹھا انار کھانے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ انار کیسے لے کر آؤ۔ آپ نے فاطمۃ الزہرا کی خواہش تو پوچھ لی، مگر ایسا تنگدستی اور ایسی غریبی والا دور تھا کہ انار لانے کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ رقم نہیں تھی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، 1 درہم آپ قرض لیتے ہیں، 1 درہم قرض لے کر انار خریدنے کے لیے آپ بازار کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ اس زمانے میں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، کیسی تنگدستی والا دور تھا، کیسی غریبی والا دور تھا، کیسی مشکلات والا دور تھا کہ بیمار ہیں اور خاتون جنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، مگر ایک انار خریدنے کی رقم حضرت علی کے پاس نہیں ہے، ایک انار خریدنے کی رقم نہیں ہے۔ کیسی مشکلات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ اب آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 درہم آپ قرض لے کر بازار تشریف لے گئے، انار آپ نے خریدا۔ اب خرید کر واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بیمار ایک کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ ہر کوئی اس کے آگے سے گزر رہا تھا، مگر کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، کوئی اس کی طبیعت اور اس کا حال معلوم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سارے اپنے اپنی مصروفیات میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیمار شخص کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ بتا، اس بیماری کی حالت میں تو کیا کھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ علی، 5 دنوں سے میں بھوکا پیاسا اس راستے کے کنارے پر پڑا ہوا ہوں، لوگ میرے آگے سے گزر رہے ہیں، مگر کسی نے آ کر مجھ سے میری تکلیف معلوم نہیں کی، کسی نے آ کر مجھ سے میری بیماری کے تعلق سے سوال نہیں کیا۔ تم پہلے شخص ہو ان 5 دنوں میں آ کر مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ بتاؤ تم کیا کھانا چاہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تم جو بھی آرزو کرو گے اس بیماری کی حالت میں تمہیں کھلانے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، اے علی، 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، اب میرا دل چاہتا ہے کوئی ایک میٹھا انار میں کھا لوں۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ وہاں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے انار لے کر جائیں، اور یہاں یہ بوڑھا شخص وہی انار کھانے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ اگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے انار لے کر جاتے ہیں، یہاں یہ بوڑھا شخص محروم ہو جائے گا، اور اللہ رسول کا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ جو کوئی تم سے کچھ مانگے، مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اللہ رسول کا فرمان ہے جو بھی مانگنے والا ہو اس نے مانگ لیا تو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ آپ نے اللہ رسول کا فرمان سنا، اور اس فرمان کے مطابق جو 1 انار حضرت علی نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خریدا تھا، آپ نے اس کو توڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس بیمار شخص کو آپ نے کھلا دیا۔ اس بیمار شخص نے اس انار کو کھا لیا، اور آپ اپنے سر جھکائے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے، یہ سوچ کر کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بیماری کی حالت میں مجھ سے صرف 1 انار کی خواہش ظاہر کی تھی، میں نے اس کو بھی پورا نہیں کیا۔ یہ آپ کے دل میں احساس تھا، یہی خیال تھا، یہی سوچتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا عجیب منظر دیکھا کہ جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بستر پر لیٹی ہوئی تھی،
آپ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، آپ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، آپ میں صحیح طریقے سے بات کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب واپس گھر آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صحت مند نظر آ رہی ہے، تندرست نظر آ رہی ہے، بیماری کے کچھ آثار آپ پر نظر نہیں آ رہے، بستر سے اٹھ چکی ہیں، چل رہی ہیں، بات کر رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے خاتون جنت، اے فاطمہ، جب میں یہاں سے نکلا تھا تب بڑی سخت بیماری کی حالت میں تھی، جب میں واپس آیا ہوا ہوں یہ بیماری تمہاری کہاں چلی گئی؟ تم صحت مند اور تندرست نظر آ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اے میرے شوہر، آپ راستے میں آتے ہوئے جس بیمار شخص کو آپ نے انار کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیمار کو، اس غریب کو، اس تنگدست کو انار کھلانے کی برکت سے اللہ نے مجھے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دی۔ آپ وہاں اس کو کھلا رہے تھے، یہاں مجھے صحت اللہ عطا کر رہا تھا۔ آپ وہاں اس کو کھلا رہے تھے، اللہ مجھے تندرستی عطا کر رہا تھا۔ آپ وہاں اس غریب کو مجھے لا کر کھلانے کے لیے جس انار کو خریدا تھا، اس انار کو، اس بیمار، اس تنگدست کو دیکھ کر آپ نے اس کو خیرات کر دیا، آپ نے اس کو کھلا دیا، پلا دیا۔ تو آپ فرماتی ہیں اللہ نے اس کی برکت سے اسی وقت میرے جسم میں صحت بھی عطا کر دی، تندرستی بھی عطا کر دی، طاقت بھی عطا کر دی، قوت بھی عطا کر دی، ساری بیماریاں سب کچھ ختم ہو گئی اس خیرات اور صدقے کی برکت سے۔ آپ غور کریں یہ خیرات کیا ہے، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات یہ جب بندہ اس کو اللہ کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب وہ کوئی خیرات کرتا ہے، جب وہ صدقہ کرتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 آفتیں، 70 بلائیں اور مصیبتیں اس سے ختم فرما دیتا ہے۔ 70 بلائیں ٹل جاتی ہے، 70 آفتیں ٹل جاتی ہے، 70 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو علاج بعد میں کرنا، صدقہ پہلے کرنا، علاج بعد میں کرنا، دوائی بعد میں کھانا، خیرات پہلے کرنا۔ تمہاری خیرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فوراً شفا عطا فرمائے، تمہارے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ خیرات اور صدقے میں اللہ نے بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی غم آ جائے، انسان اگر کبھی غمگین ہو، کبھی وہ پریشان حال ہو، کبھی دکھی ہو اور ایسے لگے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کہیں پر کوئی راستہ نہیں ہے جو اس غم سے وہ باہر نکلے، تو حضرت علی فرماتے ہیں ایسے وقت میں تمہیں اللہ سے کاروبار کرنا چاہیے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ سے کاروبار کیسے کرے، اللہ سے تجارت بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ سے تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے جب تم اس کو راضی کرنے کے لیے جب کسی کو خیرات یا صدقات دو گے، یہ اللہ سے کاروبار کرنے کی طرح ہے، اللہ سے تجارت کرنے کی طرح ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو نقصان ہونے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس میں یقیناً اس کو برکت بھی عطا فرماتے ہیں، رحمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں آپ نے لے جا کر اس غریب اور بیمار شخص کو کھلا دیا، اس کو خیرات کر دیا، ایک انار جو حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے خریدا تھا، یہاں اس کو کھلا دیا، یہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری ختم ہو گئی۔ اب آپس میں دونوں بات کر رہے تھے، حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی ایک خواہش تھی کہ ایک انار آپ کو بیماری کی حالت میں لا کر کھلاؤں، لیکن میں نے اس کو بھی پورا نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میرے شوہر، آپ جب اس بیمار کو، اس غریب شخص کو جو راستے پر پڑا ہوا تھا، 5 دن کا بھوکا پیاسا تھا، جب آپ اس کو کھلا رہے تھے، اللہ نے میرے دل سے انار کھانے کی خواہش ہی ختم کر دی، میرے دل سے وہ خواہش ہی ختم ہو گئی اور میں اب سکون سے ہوں، اب میں صحت مند ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ سلمان فارسی ہوں۔
حضور کے صحابی رسول ہے، فرمایا اے علی دروازہ کھولو، میں سلمان فارسی تمہارے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جاتے ہیں، آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا برتن ہے اور اس برتن پر ایک ریشمی رومال ڈالا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن پر سے جب ریشمی رومال ہٹایا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں 9 انار موجود ہے، اس میں انار ہی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے بھیجے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے نہیں ہو سکتے، یہ میرے نہیں ہیں، اس کو واپس لے کر جاؤ۔ حضرت سلمان فرمانے لگے کہ یہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ سورہ انعام 8ویں پارے کے 8ویں رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ میری راہ میں اگر 1 دے گا میں اس کو 10 عطا فرماؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا رب نے وعدہ کیا ہے کہ 1 اگر دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ یہاں پر تو 9 ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے تو مجھے تو 10 ملنا چاہیے، جب یہ 9 آئے ہیں تو یہ میرے نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، مسکراتے ہوئے آپ نے اپنی آستین میں سے ایک انار نکالا اور فرمایا کہ علی حضور نے 10 دیے تھے، میں تمہارا تجربہ کرنا چاہتا تھا، تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، اللہ پر تمہیں کتنا یقین ہے تمہارا یقین دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے 1 انار کو چھپا دیا تاکہ دیکھوں تم اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہو، جو یقین کرتے ہو، تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رب نے فرما دیا کلام پاک میں کہ بندوں اگر صرف مجھے راضی کرنے کے لیے تم دنیا میں جو بھی خیرات کرو، جو صدقہ کرو، اس کا 10 گنا بڑھا کر تمہیں دنیا میں بھی عطا کروں گا، آخرت میں بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ اس یقین کے بدلے میں بندے کو نعمتیں عطا فرماتا۔ اگر یقین کمزور ہو تو بندے کو کچھ نہیں ملتا، اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کمزور ہو تو وہ کچھ بھی کر لے اس کو نہیں ملتا، کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ بندے کا گمان اللہ کے ساتھ جیسے ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں جو سوچتا ہے، اللہ کے تعلق سے جو یقین دل میں رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ اللہ میری مدد نہیں کر رہا، اس کی مدد نہیں ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر ہوتی ہی نہیں، اللہ مجھے کبھی دیکھتا ہی نہیں، اللہ میرے حال پر کبھی رحم ہی نہیں کرتا، اللہ کا فضل کبھی مجھ پر ہوتا ہی نہیں، اگر اس نے اللہ کے تعلق سے یہ گمان اپنے دل اور دماغ میں اس نے کر لیا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ اگر کسی نے اپنے دل و دماغ میں یہ یقین کر لیا کہ میرا رب ہمیشہ ہر قدم پر میری مدد فرمائے گا، میرا رب ہمیشہ ہر لمحہ مجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، میرا رب مجھ پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش فرمائے گا، تو رب فرماتا ہے میں یقیناً اس بندے پر رحمتوں کی بارش بھی کرتا ہوں، اس کی مدد بھی کرتا ہوں، اس پر فضل و کرم بھی کرتا ہوں۔ لیکن یقین ہونا چاہیے جیسے اللہ والوں کا یقین ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یقین ہے، اس یقین کی برکت سے یہاں انہوں نے 1 خیرات کیا، پیچھے ہی مولا نے ان کے گھر پر 10 پہنچا دیا، 10 گنا بڑھا کر اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک وہ حج کے ارادے سے کعبۃ اللہ میں پہنچے اور جب آپ نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کے صحن میں آپ نے اپنی آنکھ بند کی لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے آنکھ بند کی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک جیسے ہی تم یہاں کعبۃ اللہ کا طواف مکمل کر لو، حج کے ارکان جیسے ہی تمہارے ختم ہو جائے
حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد جب تم بغداد جاؤ، بغداد میں ایک مجوسی ہے جس کا نام بہرام ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں مقام پر رہتا ہے، اس کا مکان یہاں ہے، اس گلی میں چلے جانا اور اس سے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور اس سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے آپ نے یہ خواب دیکھا، آنکھ کھلی، آپ نے سوچا کہ یہ خواب کیا اللہ کی طرف سے ہے یا ایسے ہی میرا وسوسہ ہے، میرا خیال ہے، کیونکہ وہ تو مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی عبادت کرنے والے، وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا، وہ آگ کی عبادت کرتا ہے، مشرک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کر فرما رہے ہیں اس مشرک کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ آپ نے سمجھا شاید یہ کوئی میرا وہم ہوگا، میرا کوئی وسوسہ ہوگا جو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے جا کر وضو کیا، وضو کر کے کعبے کا طواف کیا اور پھر آ کر کعبۃ اللہ کے صحن میں لیٹ گئے۔ آنکھ بند ہوئی، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی آپ نے پھر ایک آواز سنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت آپ کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ جیسے ہی تم حج مکمل کر لو تو بغداد جیسے ہی پہنچ جاؤ، وہاں پہنچ کر بہرام نامی مجوسی سے ملنا، وہ فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں مقام پر رہتا ہے، اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ یہ خواب دیکھا، وہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ اسی رات آپ نے یہ خواب دیکھا۔ ہر مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اس کو میرا سلام پہنچاؤ۔ آپ نے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، یہ کوئی وہم نہیں، کوئی وسوسہ نہیں، کوئی گمان نہیں، یہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ آپ نے جیسے ہی اپنا حج مکمل کیا، حج مکمل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پہنچے۔ بغداد پہنچ کر آپ نے جا کر وہاں دیکھا، لوگوں سے سوال کیا، پوچھا بہرام نامی مجوسی یہاں کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے اس کے گھر کا پتہ بتایا۔ آپ نے اس کا گھر تلاش کرتے کرتے اس کے دروازے پر پہنچے، دیکھا وہاں پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہاں بہرام نامی کوئی مجوسی رہتا ہے؟ اس نے کہا جس بہرام کی آپ تلاش کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ تو بوڑھا شخص ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے اپنی زندگی میں جو بھی نیک اعمال کیے ہوں، جو بھی اچھائیاں کی ہوں، وہ اچھائیاں مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھائیاں نہیں کی، کوئی میرا اچھا عمل نہیں، کوئی میرا نیک عمل نہیں۔ آپ نے پھر دوبارہ سوال کیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی تیرا ایک اچھا عمل ہوگا جس کو تو بھول چکا ہو، کبھی تو نے کیا ہوگا، یاد کر اور مجھے بتا وہ تیرا نیک عمل کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک، آپ مجھ سے بار بار میرے عمل کے تعلق سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں، کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے کیا نیکی کی ہے، کب کی ہے، کیوں کی ہے، آپ اس کو کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، جب میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب میں آ کر تیرا نام لے کر حضور نے تجھے سلام پہنچایا ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ملاقات کروں اور تجھ سے کہوں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ بس اتنا سننا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اب تو بتا کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے کہ جس نیک عمل کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول تجھ سے راضی ہو گئے؟ تیرا وہ کون سا نیک عمل ہے کہ جس نیک عمل کی وجہ سے حضور نے کہا کہ جا کر میں تجھے سلام پہنچاؤ اور حضور نے کہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مبارک، یہ ایک ایسا راز تھا کہ میں خود بھی بھول چکا تھا، لیکن آج میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک رات میں اپنے مکان میں لیٹا ہوا تھا، اچانک ایک خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں چراغ تھا،
اور اس نے کہا میرے گھر کا چراغ گل ہو چکا ہے، آپ کے چراغ سے میں یہ اپنے چراغ کو جلانے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس خاتون کا چراغ اس نے اپنے چراغ سے روشن کر کے اس کو دے دیا۔ وہ خاتون چلی گئی، تھوڑی دیر گزری، وہ دوبارہ آئی اور آ کر اس نے کہا کہ دوبارہ سے یہ چراغ بجھ گیا ہے، آپ اپنے چراغ سے میرے چراغ کو روشن کر کر دیں تاکہ میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں اور میرے گھر میں بھی روشنی ہو۔ اس شخص نے پھر سے اس چراغ کو روشن کر کے اس خاتون کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ خاتون چلی گئی، وہ تیسری مرتبہ پھر آئی اور اس نے پھر اپنے چراغ کے بجھنے کی شکایت کی۔ اس مجوسی نے تیسری مرتبہ چراغ کو روشن کیا، اس خاتون کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ خاتون جانے لگی۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ میں نے سمجھا یہ کوئی جاسوس ہو جو میری جاسوسی کرنے کے لیے یہاں پر بار بار آ رہی ہے، یہ جانکاری کرنے کے لیے یہ مجوسی اس خاتون کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کہتا ہے جب میں پیچھے اس کے چل رہا تھا، جب یہ خاتون گھر پر داخل ہو گئی، میں آہستہ سے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ گھر میں کیا کر رہی ہے، یہ بار بار میرے چراغ سے روشنی لے کر جا رہی ہے، یہ گھر میں اس روشنی کا کیا کرتی ہے، چراغ کا کیا کرتی ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ خاتون جیسے ہی اپنے گھر داخل ہوئی، اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ 4 بیٹیوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اے میری والدہ، ہم کئی دنوں سے اتنے بھوکے ہیں کہ اب بھوک برداشت سے باہر ہو چکی ہے، اب بھوک کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہیں قریب میں ایک مجوسی بڑا مالدار ہے، بہت اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہے، روزی اور رزق کا اس کے پاس ایک انبار لگا ہوا ہے، آپ جائیں اور اس سے ہمارے لیے کچھ مدد مانگے، شاید وہ کوئی مدد کر دے اور وہ کچھ دے دے اور ہم کچھ کھا کر اپنی بھوک اور پیاس کو مٹائے۔ وہ ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں نے آج تک سوائے اللہ کے اور کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ وہ مجوسی ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ تو مشرک ہے، آگ کی عبادت کرنے والا ہے، آگ کو سجدہ کرنے والا ہے۔ ایسے مشرک کے پاس جا کر اگر میں مانگوں گی تو قیامت کے دن اللہ کو میں اپنا کیا چہرہ دکھاؤں گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ اے میری بندی میں نے زندگی بھر تجھے اتنا کھلایا، میں نے زندگی بھر اپنی نعمتیں تجھے دی، اپنا رزق دیا، روزی دی، میں نے ہر نعمت تجھے عطا فرمائی، مگر ایک دن جب میں نے تیرے کھانے میں کمی کر دی تو تو نے جا کر میرے دشمن سے غیر سے جا کر تو نے مدد مانگی اور غیر سے جا کر تو نے اس سے روزی لے لی، اس سے رزق لے لی۔ کیا میری تکلیف کو برداشت کرنا تجھ سے نہیں ہو رہا تھا؟ کیا صبر تجھ سے نہیں ہو رہا تھا؟ اگر اللہ نے قیامت کے دن اس کا سوال کر دیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ کہا اس لیے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اس کے آگے میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ رب یقیناً میری روزی کا انتظام کرے گا۔ جب کوئی بندہ اللہ پر سچے دل سے یقین کرتا ہے، سچے دل سے اگر اللہ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے غیب سے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ نے 28واں پارہ سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچ کر میری عبادتوں کی پابندی میں زندگی گزارتا ہے اور میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کروں گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں گیا ہوگا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہوں سے اسے روزی آئے گی، ایسی جگہوں سے اسے رزق آئے گا، اس کا خیال بھی نہیں گیا ہوگا کہ اللہ یہاں سے اسے روزی عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ شرط یہ ہے کہ تم گناہوں کی زندگی چھوڑو، عبادت کے پابند بنو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ رب نے فرمایا کہ بندوں تمہاری زندگیوں میں اگر گناہوں سے بچنے کی عادت آ گئی، تم نے گناہ کو چھوڑ دیا، تم نے شراب کو چھوڑ دیا، اگر تم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، غیبت کو چھوڑ دیا، چغلی کو چھوڑ دیا، سود کھانا تم نے اگر چھوڑ دیا، حرام چیزوں کو تم نے اگر چھوڑ دیا اور میری عبادت کے پابند بن گئے اور میری ذات پر تم نے بھروسہ کر لیا، یہ تین چیزیں تمہاری زندگی کے میں پیدا ہو گئی تو تمہاری زندگی کا ہر مسئلہ میں حل کر دوں گا۔ میں تمہارے لیے کافی ہوں، بس میں تمہاری ہر قدم پر مدد کروں گا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور جب بندہ یہ تین چیزیں جب وہ نہیں چھوڑتا، نہ وہ جب گناہ چھوڑتا ہے، نہ وہ عبادت کا پابند بنتا ہے، نہ وہ اللہ پر یقین کرتا ہے، تو اس کی ساری زندگی دنیا میں وہ مارے مارے بھٹکتا ہوا پھرتا ہے، نہ اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، نہ وہ دنیا کا بن سکتا ہے نہ آخرت کا، کچھ اس کو نہیں ملتا۔ تین چیزوں میں اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی کا راز چھپا کر رکھا ہے۔ اب یہاں آگے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شخص کہنے لگا جب میں نے یہ سارا منظر دیکھ لیا کہ یہ لوگ اتنے اللہ پر یقین کرنے والے ہیں کہ مجھ سے آ کر مدد نہیں لیتے، یہ مجوسی تھا، اس کے دل میں اللہ نے ایسا رحم پیدا کیا، یہ سیدھے اپنے گھر گیا اور اس نے گھر میں جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس نے وہ تمام چیزیں ایک بوریے میں ڈالی اور لے جا کر اس خاتون کے گھر میں اس کو رکھ کر کہا کہ یہ میری جانب سے تحفہ ہے، تم نے تو آ کر میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے حالات مجھے سنائے اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں تمہاری مدد کروں، یہ میری جانب سے مدد ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ بس اتنا دے کر وہ واپس نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، آگ کی عبادت کرنے والا، مگر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ خدا تیرے اس نیک عمل سے راضی ہو گیا اور حضور تیرا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ جا کر میں تجھے حضور کا سلام پہنچاؤ، میں تجھے حضور کا سلام پہنچانے آیا ہوا ہوں۔ اس شخص نے جب اپنے لیے اتنی بڑی خوشخبری سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس اس شخص کو بھیج رہے ہیں تو اس نے کہا اے عبداللہ بن مبارک میں نے ساری زندگی ہزاروں گناہ کیے مگر اللہ نے میرے اس نیک عمل کے صدقے میں، ایک نیک عمل کے صدقے میں اللہ نے مجھے یاد کیا، میرے ایک نیک عمل کے صدقے میں اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا۔ جب یہ ایک نیک عمل پر رب اتنا راضی ہو گیا، اگر ساری زندگی اس کی عبادت میں لگاؤں گا تو پتہ نہیں خدا کیا عطا فرمائے گا۔ تو اس نے اسی وقت میں اس مجوسی نے کلمہ پڑھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ ایمان میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار سخیوں کو بھی پسند کرتا ہے، گناہگار ہو، سخی ہو، رب کی راہ میں خیرات کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والا ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ دنیا میں اپنا مال اللہ کے راہ میں لٹاتا ہو، اللہ اگر وہ کافر بھی ہے اس کو بھی خدا پسند کرتا ہے، مشرک بھی ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر عبادت گزار ہو، مومن ہو اور اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرنا، صدقہ کرنا اس نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو نہیں چاہتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان نے حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شیطان تیرا دوست کون ہے، تیرا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا میرا دوست وہ بندہ جو بہت نیک تو ہے، نمازی ہے اور ہر اچھا عمل، ہر عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ جو نہیں کرتا وہ میرا گہرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے جو عبادت کا پابند، نماز روزوں کا پابند، لیکن رب کی راہ میں جب دینے کی بات آتی ہے وہ جب خیرات نہیں کرتا، یہ میرا بہت قریبی دوست ہے۔ اور پوچھا تیرا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا ایسا گناہگار بندہ جو عبادت کا تو پابند نہیں ہے، عبادتوں کا پابند تو نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ ہر دن صدقہ خیرات کرتا ہے، ایسا گناہگار یہ میرا دشمن ہے۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا گناہگار تو تیرا دوست ہونا چاہیے، عبادت گزار تیرا دشمن ہونا چاہیے، لیکن تو نے عبادت گزار کو اپنا دوست بنایا اور اس بندے کو جو گناہگار ہے، نافرمان ہے، عبادتوں کا پابند نہیں، تو نے اس کو اپنا دشمن بنا لیا۔ تو شیطان نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، یہ جو عبادتوں کا پابند انسان ہے، جو نمازی ہے، جو روزدار ہے، اس کے اندر مال کی محبت اتنی ہوتی ہے، مال سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا حرص، اتنا لالچ اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کی نماز، اس کے روزوں کو برباد کرنے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی مال کی محبت، اس کی بخالت اور اس کی حرص اور اس کی لالچ اس کی ساری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو گناہگار ہے ہمیں اس کو محنت کرا کے اس کو گناہوں کے راستے پر ہمیں ڈالنا پڑتا ہے، لیکن وہ صدقہ اور خیرات جب کرتا ہے اللہ اس سے اتنی محبت فرماتا ہے، اس کے صدقہ اور خیرات کی برکت سے سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم اتنی محنت کرا کر اس کو گناہ کراتے ہیں، لیکن صدقہ اور خیرات سے بندے کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا تھا عبادت کے لیے، روزوں کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ماہ رمضان مکمل ہوا، ماہ رمضان ختم ہوتے ہی ہم نے ساری عبادتوں کو الوداع کہہ دیا۔ رمضان کو الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ ہم نے نمازوں کو بھی الوداع کہہ دیا۔ رمضان کو الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ ہم نے صدقہ خیرات کو بھی الوداع کہہ دیا۔ ہم نے الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا خیال بھی ذہن سے نکل گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ گناہوں کے راستے جو پہلے تھے انہی راستوں پر ہم آ گئے، اسی زندگی پر ہم آ گئے۔ ماہ رمضان المبارک یہ ہمیں سکھانے کے لیے آیا تھا کہ ایک سال تمہیں کیسے گزارنا ہے، ایک سال تمہیں کیسے رہنا ہے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک مہینہ عطا فرمایا کہ ایک مہینے میں جو ہم میں تقویٰ ہوتا ہے، جو پرہیزگاری ہوتی ہے، جو عبادتوں کی پابندی ہوتی ہے، یہ مکمل سال اسی طرح سے ہمیں رہنا ہے، یہ سکھانے کے لیے اللہ نے ایک مہینہ ہمیں بھیجا تھا۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف ایک مہینہ ہی عبادت کا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے جیسے یہاں ماہ رمضان ختم ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر عبادت کو، ہر نماز کو اور روزے، صدقہ خیرات ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور الوداع کہہ دیا اللہ کی عبادت، نماز، روزے کو۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا کرو۔ ماہ شوال کے جو نفل روزے ہیں، ان روزوں کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ رمضان ختم ہونے کے بعد بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں آزاد ہو گیا، رمضان تو ہو چکا ہے، اب ہم آزاد ہیں، اب جو چاہے ہم کر لیں، یہ خیال نہ آئے۔ اسی لیے کیا کہا گیا کہ شوال کے روزے پیچھے ہی شروع کر دو، تاکہ رمضان کی جو برکت ہے شوال کے روزوں کے صدقے میں، وہ برکت اسی طرح تمہارے اندر باقی رہے۔ روزوں کی برکت، نماز تہجد کی برکت اور تراویح کی برکت، قرآن پاک جو رمضان میں پڑھتے تھے اس تراویح کی، قرآن کی برکت اور نمازوں کی برکت، رمضان کی برکت، جو ایک مہینہ محنت کر کر کے ہم نے جو جمع کیا تھا، اسی برکت کو اگر باقی رکھنا ہے تو ماہ رمضان کے بعد بھی نفل روزے رکھنے کی عادت ڈالو۔ ہر ہفتہ کم از کم پیر کا 1 دن روزہ رکھا کرو۔ پیر کے دن روزہ رکھنا حضور کی سنت ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ جب موقع ملے خیرات کرنے کی عادت ڈالو، نفل نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالو، تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جب ہم یہ عمل کریں گے تو رمضان کے 1 مہینے کی جو برکت ہے وہ 1 سال تک ہمارے جسم میں باقی رہے گی۔ ورنہ رمضان ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو پہلے کی طرح اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اس 1 مہینے کی عبادت کے بعد بھی اگر ہم میں کچھ فرق نہیں آیا، ہم میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، تو سمجھ جاؤ کہ ہماری عبادت جو کچھ ہم نے کی ہے وہ شاید اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اگر ہماری عبادتیں پسند آ جاتی، قبول ہو جاتی، زندگی بدل جاتی، زندگی کچھ اور ہو جاتی۔ رمضان کے بعد زندگی بدلنی چاہیے، رمضان آتا ہی بدلنے کے لیے ہے۔
بندوں کو بدلنے کے لیے رمضان آتا ہے، بندوں کو نمازی بنانے کے لیے رمضان آتا ہے، بندوں کو سخی بنانے کے لیے رمضان آتا ہے، بندوں کو متقی بنانے کے لیے رمضان آتا ہے، اور بندوں کو روزدار بنانے کے لیے رمضان آتا ہے، بندوں کو تہجد گزار بنانے کے لیے رمضان آتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کے رہنے تک عبادت کی اور بعد میں عبادت چھوڑ دی، تو پھر اس عبادت کا، رمضان کے آنے کا مقصد کہاں پورا ہوا؟ رمضان کے آنے کا تو مقصد یہی تھا کہ ہماری زندگی رمضان کے بعد بھی ویسی ہی ہو جیسی رمضان میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مساجد کو ویران کر دیا۔ مساجد صرف رمضان میں آباد ہونے کے لیے نہیں بنائی گئی، مساجد صرف جمعہ کے جمعہ آباد کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، مساجد دن میں 5 وقت آباد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دن میں 5 وقت وہی تعداد ہونی چاہیے جو ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ جمعہ کے وقت میں جو تعداد ہوتی ہے وہی تعداد ہر ایک نماز میں نظر آنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کافر اور مسلمان میں فرق کیسے کیا جاتا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اگر کسی کو معلوم کرنا ہو یہ کافر ہے یا یہ مسلمان ہے تو صحابہ فرماتے ہیں ان میں فرق کرنے کی ایک ہی چیز تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ فرماتے کہ نماز کے وقت میں جو باہر ہوتا اس کو کافر کہتے، جو مسجد میں ہوتا اس کو مسلمان کہتے۔ یہ فرق کرتے تھے صحابہ کرام۔ فرق بین المسلم والکافر الصلاۃ، بخاری اور مسلم کی احادیث بھری ہوئی ہیں، سیاستہ میں احادیث ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ایک نماز ہی ہے۔ اب اسی نماز کو ہم نے جمعہ کے جمعہ رکھ لیا اور رمضان کے رمضان رکھ لیا۔ 8 دن میں ایک مرتبہ ہم تیار ہو کر مساجد میں آ جاتے ہیں۔ جمعہ کا ایک دن بڑا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایک دن ہم نے ہفتے میں عبادت کے لیے بنا دیا، اولیاء کی زیارتوں کے لیے، بارگاہ اولیاء میں جانے کے لیے، قبرستان جانے کے لیے، نماز کے لیے۔ کیا ہے جمعرات اور جمعہ؟ جمعرات اور جمعہ کیا ہے؟ یہ ایک ریلیجس دن ہے، یہ دین کا دن ہے، اسلامی دن ہے۔ ان 2 دنوں میں آپ غسل کر کے بہترین سفید لباس پہن کے، جبہ پہن کے، ہم کبھی اولیاء کی زیارتوں میں نکل گئے اور کہیں بہترین کوئی محفل میں چلے گئے، کچھ ذکر کر لیا، قرآن پڑھ لیا، اور جمعرات جمعہ یہ 2 دن عبادت کے لیے رکھ دیے۔ ہفتہ اتوار آ گیا، اب ہفتہ اتوار ٹیکسوں میں جانے کے لیے رکھ دیے۔ ہفتہ اتوار کیا کر دیا؟ یہ ہفتہ اتوار تو نفسانی خواہشات پورا کرنے کا دن ہے، چلو یہ 2 دن شراب بھی پیو، یہ 2 دن سود بھی کھاؤ، یہ 2 دن جو چاہے گناہ کر لو۔ ہفتہ اتوار کو گناہوں کے لیے مقرر کر لیا، اور جمعرات جمعہ کو ہم نے نماز، روزے، اولیاء کی زیارت، قبرستان جانے کے لیے 2 دن ہم نے مقرر کر لیا۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے۔ ذہنوں کو پہلے بدلنا چاہیے، سوچ کو بدلنا چاہیے، اپنے ارادوں کو بدلنا چاہیے کہ ہم نے کیسی سوچ بنائی ہے، یہ کیسے ذہن بنائے ہیں کہ شریعت کی سوچ کیا ہے، قرآن اور حدیث کی سوچ کیا ہے، اللہ رسول کا فرمان کیا ہے، اور ہم نے اپنی کیسی ذہنیت بنائی، کیسا ماحول ہم نے بنا لیا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی سوچ کو بدلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ماہ رمضان جانے کے بعد بھی اپنی نمازوں کی پابندی قائم رکھے، اپنے دین پر عمل قائم رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے۔ اگر رمضان کے روزے قضا ہو چکے ہیں، پہلے قضا روزے رمضان کے رکھ کر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا چاہیے۔ 30 دنوں میں شوال کے روزے، شوال کے 30 دن میں جب چاہے آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی رکھے یا درمیان میں 1 دن رکھ کر 2 دن آپ چھوڑیں، یا 8 دن میں 2-3 دن آپ روزے رکھ لے۔ شوال کے روزے اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہفتے میں 1 دن آپ روزہ ضرور رکھیں۔ پیر یا جمعرات، یہ 2 دنوں میں کوئی بھی 1 دن آپ مقرر کر لے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ ایک غیبی نور پیدا کرتا ہے، روحانی طاقت آتی ہے، روحانی قوت آتی ہے، روح میں ایک نور پیدا ہوگا، دل میں نور پیدا ہوگا۔ کوئی ہفتے میں 1 دن آپ ایک روزہ، نفل روزہ رکھنے کی عادت ڈال لیں، تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن جب بھی موقع ملے تہجد پڑھے۔ اس سے ہوتا یہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے رمضان 1 مہینہ نہیں بلکہ پورا سال رمضان ہے، ایسے محسوس ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو
کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے عبادات کو قبول فرمائے، مولا ہم تمام کے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کے بعد میں مولا ہمیں اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے، مولا ہم تمام کی جائز حاجتوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے پورا فرما دے۔ اے الہ العالمین، اے مالک مولا دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں مولا ہمیں کامیابی عطا فرما دے، مولا اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما، مولا اپنا فضل و کرم ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے خصوصی انعامات اور اکرامات اور نوازشات ہم تمام کو نصیب فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کی برکتیں ہمیں عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی عطا فرما، مولا ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔